ناول سیاست رائٹر آمنہ خان قسط نمبر 6۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، مینو نے سرد لہجے میں کہا۔ غازیان مذاق کر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی برا مان جائے گی۔ پر میری محبت کا کیا؟ غازی نے بولا۔ محبت نہیں، اٹریکشن، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نکاح سے پہلے والی محبت کو نہیں مانتی، مینو نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا تو آپ اتنی نیک ہیں، آپ کو شیطان کی طرف سے میرے لیے اٹریکشن بھی نہیں ہوئی؟ جب شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، آپ کو کسی پٹھان سے محبت کروا ہی دیتا ہے، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں ہوگی محبت، فکر نہیں کرو، اب جاؤ یہاں سے، مینو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی کرو، مینو بے پرواہ سے انداز میں یہ کہتے ہوئے ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ تربیت اور باتیں بتا رہی ہیں کہ کسی اونچے خاندان کی لڑکی ہے، غازی خود سے ہم کلام ہوا۔ وہ مینو کی باتوں سے امپریس ہوا تھا، اس کا لہجہ بھی اسے بڑا لگا تھا۔ غازی وہاں سے چلا گیا۔ غازی کو زکام ہوا تھا، اس لیے اس نے ماسک پہنا تھا اور اس ساری گفتگو کے دوران اس نے منہ سے ماسک نہیں اتارا تھا۔ مینو ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ سستا عاشق، یہ تو وہی تھا نا جس نے تمہیں بچایا تھا؟ زمر نے حیرت سے بولا۔ ہاں وہی تھا، بابا کی کال آئی تھی، آج رات ہم واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، زمر نے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ پیکنگ کریں۔ حال میرا زمل کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اس نے اسے سچ میں اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ میرا زمل سے 5 سال بڑی تھی۔ میرا کھانا لے کر زمل کے روم میں آئی۔ چلو زمل بچہ، جلدی سے کھانا کھا لو۔ بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں، میں ہمیشہ چاہتی تھی احد بھائی کو آپ جیسی بیوی ملے۔ احد بھائی تھوڑے غصے والے ہیں پر بہت اچھے ہیں، زمل اپنے بھائی کی تعریف کرنا نہ بولی۔ ہاں جانتی ہوں، اب کھانا کھاؤ، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احد کے ذکر پر اکثر میرا کی گال سرخ ہو جاتی تھی۔ شاذل نے گل رانا کو ایک ہاسٹل میں چھوڑ دیا تھا، اب وہ وہیں رہتی تھی۔ شاذل ہر ہفتے اسے کچھ رقم بھیج دیتا تھا۔ شاذل نے اسے ایک فون بھی لے کر دیا تھا پر ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ شاذل اکثر انتظار کرتا تھا کہ شاید کال کر دے پر وہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں عائزہ تھی، شاذل صرف عائزہ کا ہے، میں ان دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی۔ گل رانا نے خود سے عہد کیا تھا شاذل سے رابطہ نہیں کرے گی۔ شیر علی صاحب، اس دن جو لوگ مہرماں کو دیکھنے آئے تھے ان کو مہر پسند آ گئی ہے، شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ نور بیگم اور شیر علی صاحب گارڈن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ نور بیگم چائے والے کپ میں چائے ڈال رہی تھی، ساتھ ساتھ شیر علی سے مہرماں کے رشتے کے سلسلے میں گفتگو کر رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ شیر علی نے حیرت سے بولا۔ بول رہے تھے بیٹے کا باہر بزنس ہے، زیادہ تر باہر رہتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہے، اب شادی کر کے ہی واپس جائے گا۔ نور بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں پر اتنی جلدی شادی کی تاریخ؟ شیر علی نے ایک بار پھر بات دہرائی۔ سچ بتاؤں تو شیر صاحب مجھے بھی لڑکے والے کافی اچھے لگے ہیں، باقی آپ چھان بین کر لیں۔ شیر علی صاحب نے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نور بیگم آپ جلد بازی کر رہی ہیں، یہ کام جھٹ پٹ نہیں ہوتے، شیر علی نے فکر مندی سے کہا۔ کیسی جلد بازی؟ ابھی بھی جلدی بازی ہے، مہرماں 25 سال کی ہونے والی ہے، اس کی عمر کی لڑکیوں کے 2 بچے ہیں، میں ویسے بھی منگنی وغیرہ کے حق میں نہیں، اسلام میں بھی اجازت نہیں، نور بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ نور بیگم 30 سال کی لڑکیاں ابھی کنواری بیٹھی ہیں، 25 سال کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہیں ہے، شیر علی نے خفگی سے کہا۔ بس شیر علی صاحب، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے اتنا ٹائم گزر گیا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، میں ان کو نکاح کی ڈیٹ دے کر ہی آؤں گی۔ مہرماں سے تو پوچھ لو، شیر علی نے ایک بار پھر اپنی رائے دی۔ بیٹیوں کے معاملے میں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اگر شیر علی کے اختیار میں ہوتا کبھی اپنی بیٹیوں کو خود سے جدا نہ کرتے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے بات کی تھی، نور بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مہرماں اپنے روم میں تھی، غازیان کی مہرماں کو کال آئی۔ السلام علیکم، مہرماں نے کال اٹھائی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اسلام آباد میٹنگ رکھی ہے، باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کو ہمارا پروجیکٹ پسند آیا، غازیان نے نارمل انداز میں کہا۔ لاہور میں ہی رکھ لیتے، مہرماں نے کہا، انہوں نے اسلام آباد کی کچھ جگہوں کو وزٹ کرنا ہے، اس لیے اسلام آباد رکھی ہے، غازیان نے کہا۔ اگر میں بولوں میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتی، مہرماں نے سوال کیا۔ آپ کی موجودگی ضروری ہے، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میری طبیعت خراب ہے، میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتی، بابا کو ڈاکٹرز نے لمبا سفر کرنے سے منع کیا ہے، کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ غازی نے نارمل انداز میں پوچھا۔ بس موسمی بخار ہے، مہرماں نے مختصر جواب دیا، پر اصل وجہ کچھ اور ہی تھی، مہرماں کو شادی کی فکر نے بیمار کر دیا تھا، ایک لمبا عرصہ آزاد گزر کر اب کسی کی بیوی بن کر رہنا مہرماں کو تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ مہرماں کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں، پر شادی کے بعد اکثر معاملات میں شوہر کی ماننی پڑتی ہے۔ بس مختلف منفی چیزیں سوچ سوچ کر مہرماں بیمار ہو گئی تھی، میں میٹنگ کینسل کر دیتا ہوں، غازی نے کہا۔ نہیں، میں اگلے 1-2 ویک تک فری نہیں ہوں،
اگر میری طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے پھر بھی میں میٹنگ جوائن نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے آپ سنبھال لیں گے۔ کیوں؟ غازیان نے پوچھا۔ نکاح ہے میرا، تیاریاں کرنی ہیں۔ آپ شادی کر رہی ہیں؟ غازیان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مہرماں نے مختصر جواب دیا۔ مبارک ہو، اچھا لگا سن کر، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ میں شادی کرنے لگی ہوں، آفس نہیں چھوڑ رہی۔ مہرماں کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت ہی تھا۔ اور ٹھیک ہے، آپ کے شوہر نے اجازت دے دی، مجھے کسی چیز اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بتائیں غازیان؟ جی پوچھے۔ غازی متوجہ ہوا۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے شادی قید ہے۔ غازیان آزاد پرندہ ہے، غازیان نے فخریہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ مہرماں نے فون بند کر دیا۔ 2 ہفتے میں سب مہرماں کے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شیر علی اور نور بیگم لڑکے والوں کے گھر دعوت پر بھی گئے تھے اور ان کو نکاح کی تاریخ بھی دے آئے تھے۔ شیر علی ان کو گھر کا کافی اچھا لگا تھا۔ شیر علی نے ساری چھان بین بھی کروائی تھی، اب وہ کچھ حد تک مطمئن تھے۔ شیر علی احد اور میرا کو نکاح کے لیے انوائٹ کرنے خود شاہ محل گئے تھے۔ وہ احد کے ساتھ اپنے تعلقات ہموار کرنا چاہتے تھے، جیسا بھی تھا اب ان کا داماد تھا اور کوئی معمولی انسان بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی میرا احد کے ساتھ اب خوش تھی۔ آزمائش گزر گئی تھی۔ میرا نے احد کے ساتھ مل کر مہرماں کے نکاح کی ساری شاپنگ بھی کی تھی۔ احد روم میں بیٹھا تھا، میرا آئی۔ میرا آج گھر کی سیٹنگ کروا رہی تھی۔ مہرماں کے نکاح میں بس 2 دن رہ گئے تھے۔ اس نے مہرماں اور اس کے شوہر کو نکاح کے بعد شاہ محل انوائٹ کرنا تھا، اس لیے آج وہ صبح سے کام والی کے ساتھ مل کر ہر چیز کی صفائی کروا رہی تھی۔ ایک کام والی کو اس نے اسٹور روم کی صفائی پر لگایا تھا۔ بی بی جی، اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ کام والی نے پوچھا۔ میرا نے کام والی سے کتاب پکڑی جس پر بڑا سا کر کے سیاست لکھا تھا۔ میرا نے اس کے اوپر سے مٹی صاف کی، پھر اسے اسٹور روم سے باہر لے آئی۔ شاید احد کی ہو۔ وہ کتاب لے کر روم میں آئی۔ احد روم میں بیٹھا تھا۔ میرا کمرے میں داخل ہوئی، چہرے سے پرجوش لگ رہی تھی۔ احد کی نظروں کا مرکز میرا کا چہرہ ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ بیڈ پر اکڑ کر بیٹھی۔ احد اس کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ چکا تھا۔ احد، میں نے آج اسٹور روم کی صفائی کروائی، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر تمہیں وہاں سے یہ کتاب ملی؟ احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرا نے بولا۔ یہ کتاب میری ماما کی ہے، احد نے بتایا۔ آپ نے یقیناً پڑھی تو ہوگی؟ میرا نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اس کتاب کا نام ہے سیاست۔ جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی تب میں 13 سال کا تھا، تب مجھے سیاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کام والی نے اسے اسٹور روم میں رکھ دیا ہوگا۔ بعد میں نے اس کو بہت تلاش کیا پر مجھے نہیں ملی اور وہ کام والی بھی واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ میں نے پورے شاہ محل کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا اس کتاب کو تلاش کرنے کے لیے۔ احد نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اب تو مل گئی ہے، اب تم پڑھ سکتے ہو۔ نہیں، میں نہیں، تم پڑھو گی اور میں سنوں گا، احد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتی ہوں۔ میرا نے پرجوش انداز میں کتاب کھولی اور پہلا صفحہ سامنے آیا جس پر بڑا سا کر کے لکھا تھا سیاست، اور دوسرے صفحے پر لکھا تھا یہ کتاب سیاست سے بھرپور ہے، اس کے سابقے لاحقے، ہر موڑ پر نیا راز۔ یہ کتاب باقی کتابوں سے مختلف ہے اور ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ میرا نے پڑھا۔ احد غور سے سن رہا تھا۔ کیا یہ کوئی پہیلیوں کی کتاب ہے؟ میرا نے احد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، آگے پڑھو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف سیاستدانوں کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ سیاست تو ہر جگہ چل رہی ہے۔ ہر کام سیاست سے ہی تو ہوتا ہے۔ خود کو کسی کے قریب کرنا ہے تو لوگ سیاست کرتے ہیں، خود کو اچھا بنا کر دکھاتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو سیاست سیکھنی ہوگی۔ میرا نے پہلا پیراگراف پڑھ کر کتاب بند کر دی اور منہ بنا لیا۔ احد، میں بور ہو گئی ہوں، یہ تو بس سیاست ہے، ادھر دو۔ احد نے کتاب پکڑی۔ میں پڑھتا ہوں۔ احد نے کتاب کھولی اور دوسرے پیراگراف سے پڑھنا شروع کیا جس کا عنوان تھا الف۔ میں الف کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کدھر ملے گا؟ ارحم نے اپنے بھائی عدیل سے پوچھا۔ مل جائے گا، ڈھونڈتے رہو، عدیل نے جواب دیا۔ اور اگر نہ ملا؟ ارحم نے پوچھا۔ بدگمان نہیں ہو، مل جائے گا، عدیل نے جواب دیا۔ میں غمزدہ ہوں، مل جائے گا۔ میں سکون میں نہیں ہوں، مل جائے گا۔ میرا دل جل رہا ہے، مل جائے گا۔ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بار بار ایک لفظ کیوں دہرا رہے ہو؟ ارحم اور اس کا بھائی دونوں ایک درخت کے پاس بیٹھے تھے۔ ارحم سوال کر رہا تھا اور اس کا بھائی ہر سوال کا یہ جواب دے رہے تھا، مل جائے گا۔ اب کی بار میرا احد کو غور سے سن رہی تھی۔ اب کی بار احد نے کتاب بند کر دی۔ میں بھی بور ہو گیا ہوں، مجھے لگا سیاست کے بارے میں ہے، اس کو پڑھ کر مجھے فائدہ ہوگا، پر یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ میرا نے احد سے کتاب پکڑی اور سائڈ پر رکھ دی۔ میرا نے اس کو بعد میں پڑھنے کا سوچا۔ اچھا یہ بتاؤ میری جان، کھانا کھایا تھا؟ صبح سے کاموں میں لگی ہو؟ احد نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، میں نے کھانا کھا لیا تھا، زمل اور میں نے مل کر کھایا تھا، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ احد نے پوچھا۔ احد زمل کے روم میں زیادہ نہیں جاتا تھا، وہ خود کو اپنی بہن کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ مہراب نے احد کو نیچا دکھانے کے لیے شادی کی تھی، یہ معصوم لڑکی ان دونوں کی دشمنی کی بین چڑھنے والی تھی۔ احد، زمل ہمارے ساتھ نکاح پر جائے گی؟ میرا نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔
ہاں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے پھر میں اس کے ساتھ مل کر اس کا ڈریس سلیکٹ کروا دیتی ہوں۔ میرا اٹھ کر جانے لگی۔ عہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کبھی تو سکون سے میرے پاس بیٹھ جایا کرو، بھاگتی پھرتی رہتی ہو، عہد نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ گئی، بولیں؟ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بولوں؟ عہد نے پوچھا۔ محبت کا اظہار کریں، میرا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اتنی دفعہ تو کر چکا ہوں، عہد نے بولا۔ نہیں ٹھیک سے کریں جیسے شاعر کرتے ہیں، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری شاعری کا مذاق نہیں اڑانا، عہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا شروع کرے۔ صبح یاد آتے ہو، شام یاد آتے ہو، دوپہر یاد آتے ہو، رات کو یاد آتے ہو، کہیں تم آکسیجن تو نہیں؟ عہد نے شعر مکمل کر کے زوردار کہکا لگایا۔ میرا بہت غور سے سن رہی تھی۔ آخری لائن پر میرا کا منہ بن گیا۔ یہ کیا تھا عہد؟ میں جا رہی ہوں۔ اچھا رکو، اب ٹھیک والا سناتا ہوں۔ وہ یوں ملا کہ بظاہر خفا خفا سا لگا، نہ جانے کیوں پھر بھی وہ مجھے با وفا سا لگا۔ مزاج اس نے نہ پوچھا مگر سلام کیا۔ یہ بے رخی کا سلیقہ بھی کچھ بلا بلا سا لگا۔ غبارے وقت نے کچھ یوں بدل دیے چہرے، خود اپنا شہر بھی مجھ کو نیا نیا سا لگا۔ وہ آ کر بیٹھا ہے میرے بالکل روبرو، پھر بھئی وہ آنکھوں سے مجھے بیگانہ سا لگا۔ ٹھان لیا ہے میں نے کروں گا آج اظہار عشق، اگر تو نہ ملا تو یہ زمانہ مجھے ویرانہ سا لگا۔ میرا عہد کو بہت غور سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ کیسا لگا؟ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ عہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا تھا، میرا نے خوشی سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ 2 دن بعد آج مہرماں کا نکاح تھا۔ سب لوگ شیر علی مینشن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ مہرماں نے نکاح کے لیے مہرون کلر کا بھاری لہنگا پہنا تھا۔ مہرماں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عہد، جمل میرا، اسد علی ان کی بیگم اور اسفیاد غازیان اور اس کے بابا اور ان کی بیوی، سب خاص قریبی لوگ نکاح پر موجود تھے۔ مہرماں اور اس کا ہونے والا شوہر زبیر چودھری دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ غازی کو زبیر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھا تھا۔ مہرماں جب بھی نظر اٹھاتی غازیان اسی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، نکاح شروع ہونے والا تھا۔ سب خواتین ایک طرف کھڑی تھی اور سب مرد حضرات ایک جانب بیٹھے تھے، کچھ 1-2 کھڑے بھی تھے۔ مہرماں: شیر علی، آپ کا نکاح زبیر چودھری ولد شدہ چودھری سے سکہ راج الوقت حق مہر 10 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، مہرماں نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ بولا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری دفعہ پوچھا۔ جی قبول ہے، مہرماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تیسری دفعہ بھی مہرماں نے قبول ہے بول دیا تھا۔ غازیان بہت غور سے مہرماں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے کانپتے ہاتھ بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اتنی مغرور پر اعتماد سب کو جوتی کی نوک پر رکھنے والی لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ غازیان کو حیرت ہوئی۔ اب مولوی صاحب نے زبیر کی طرف اپنا رخ کیا۔ زبیر شجاع چودھری، آپ کا نکاح مہرماں شیر علی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب: میری ایک شرط ہے، زبیر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسی شرط بیٹا؟ شیر علی نے پوچھا۔ انکل اپنی فیکٹری اور آفس میرے نام کریں گے، پھر یہ نکاح ہوگا۔ سب لوگ حیرت اور تعجب سے زبیر کی طرف دیکھ رہے تھے جو پرسکون ہو کر بیٹھا تھا۔ مہرماں کو اسی چیز کا ڈر تھا۔ ویسے بھی آپ کا سب کچھ آپ کی بیٹی کا ہے، میرے نام ہو یا مہرماں کے ایک ہی بات ہے، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے پوری امید تھی شیر علی صاحب مان جائیں گے۔ بیٹا پہلے تو آپ نے اس شرط کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، شیر علی نے پریشانی سے کہا۔ انکل میں بول گیا تھا، اب بتا تو رہا ہوں۔ گھٹیا پن کا احترام اگر کسی شخص پر ختم ہوتا تو وہ زبیر ہوتا۔ عین نکاح کے موقع پر وہ اس کی طرح کی شرط رکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا پہلے بتا دیتا تو انکار کر دیتے۔ زبیر کے والدین کو بھی اس شرط کا علم نہیں تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم سب کچھ اپنے نام لگوانے کے بعد مجھ سے نکاح کرو گے؟ اب کی بار سوال دلہن صاحبہ کی طرف سے آیا تھا جس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے تم فراڈ کر رہے ہو، اگر ایسا ہے تو اپنا گھر میرے نام لگا دو، جو چیز میری ہوگی وہ آپ کی بھی ہوگی، میری چیز آپ کی چیز ایک ہی بات ہے۔ مہرماں نے مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، زبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ہم پاگل سمجھا ہے، دھوکے باز لالچی انسان، مہرماں نے شدید غصے سے کہا۔ ارے اتنی لمبی زبان، دولہے کی ماں نے کہا۔ جو لوگ حق بات کرتے ہیں لوگوں کو ان کی زبان لمبی ہی لگتی ہے، اپنے اس گھٹیا بیٹے کو بولے اور نکلے میرے گھر سے، شادی ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ مہرماں نے غصے میں ساری میں ایک بات کہہ ڈالی۔ مہرماں خاموش ہو جاؤ، شیر علی نے معاملے کو نوعیت کو خراب ہوتا محسوس کیا۔ کیوں بابا، میں کیوں خاموش ہو جاؤں؟ یہ جو لوگ لڑکی والوں کو اتنا مجبور کیوں سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیوں مانیں ان کی شرط؟ 10 دن سے میں ان لوگوں کے تماشے برداشت کر رہی ہوں، شادی کر رہے ہیں کہ خرید رہے ہیں۔ کبھی ان کو جہیز نہیں پسند آ رہا، کبھی ان کو گاڑی چاہیے، کبھی ان کو آفس چاہیے، کبھی ان کو اے سی چاہیے۔ میں کسی غریب سے شادی کر لوں گی، تم جیسے تنگ دل امیروں سے بہتر ہوگا۔ اب سب دفعہ ہو جاؤ، یہ سب کہہ کر مہرماں اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم اور مرحا بھی اس کے پیچھے گئی تھی، وہ بھی مہرماں شیر علی تھی، ایک ایک چیز کا حساب لینے والی۔
وہ بہت پہلے سے ہی ان لوگوں کو پہچان گئی تھی، اس کے خدشات سچ ثابت ہوئے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانا شروع ہو گئے تھے جو زبیر کے ساتھ آئے تھے۔ شیر علی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہن توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان! وہاں موجود کھڑی ہر عورت یہی بول رہی تھی۔ غازیان نے سارے منظر کو بہت مزے سے انجوائے کیا۔ نور بیگم مہرماں کے روم میں آئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی؟ نور بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا وہ بزدل ہوتا ہے۔ مہرماں شیر علی بزدل ہرگز نہیں، آپ ہی نے ٹھیک کیا ماما، میرا نے بولا۔ چپ کرو تم، نور بیگم نے میرا کو ڈانٹا۔ عہد اور زمر خاموشی سے ایک جانب کھڑے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیر علی صاحب ایک دم سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ انکل، عہد نے شیر علی کو پکڑا۔ پانی لاؤ۔ زمر بھی وہاں کھڑی تھی۔ آنٹی کو بلاؤ۔ عہد نے شیر علی کے چہرے پر پانی ڈالا۔ غازیان اب بھی پرسکون ہو کر بیٹھا تھا۔ اسفندیار اور اس کے بابا بھی شیر علی کے پاس نیچے بیٹھے ان کے گال تھپ تھپا رہے تھے۔ ایمبولینس کو کال کرو، اسد علی نے پریشانی سے کہا۔ اسفندیار نے ایمبولینس کو کال کی۔ زمل اوپر آئی۔ بابی، آپ کے بابا بے ہوش ہو گئے۔ تینوں بہنیں بھاگ کر نیچے آئیں۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ؟ مہرماں نے سرد مہری سے کہا۔ سب کچھ تو آپ نے کیا ہے، ہم نے تو بس دیکھا ہے، غازیان نے مسکراتے ہوئے بولا۔ مہرماں نے غصے سے غازیان کی طرف دیکھا۔ ایمبولینس آ گئی ہے، جلدی کرے۔ انہوں نے شیر علی کو ایمبولینس میں ڈالا۔ سب لوگ ہسپتال آ گئے۔ مہرماں ابھی بھی دلہن کے لباس میں تھی۔ ارد گرد گزرتے لوگ اس حسین دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ آئلہ بیگم اور اسد علی کی بیوی مریم اور زمر اور کچھ مہمان گھر پر ہی تھے۔ میرا اور عہد بھی ہسپتال گئے تھے۔ مریم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ زمر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آپ پلیز روئے نہیں، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریم ایک دم زمر کے گلے لگ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ رونے لگ گئی۔ زمر خود گھبرا گئی، وہ اسے تسلی دیتے دیتے خود بھی رونے لگ گئی۔ مروان صاحب غازی کو لے کر ایک طرف آئی، یہ جگہ خالی تھی۔ غازیان، اچھا موقع ہے، مہرماں سے نکاح کر لو۔ غازیان کے بابا مروان نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ بابا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ غازی نے صاف انکار کیا۔ جھوٹ بول رہے ہو، کسی کو پسند نہیں کرتے، مروان صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بابا، مجھے فورس نہیں کرے نا، مجھے آزاد رہنے دے، غازی نے خفگی سے کہا۔ اگر تم نے بات نہیں مانی تو میں مہرماں کا نکاح شاذر سے کروا دوں گا۔ بابا، شاذر کدھر سے آ گیا؟ مجھے بس شیر علی کی بیٹی کو بہو بنانا ہے، سونے کی چڑیا ہے۔ بابا، میں سونے کا شیر ہوں، شیر اور چڑیا کا کیا مقابلہ؟ اچھا بس بس، شیر علی کو جیسے ہوش آتا ہے میں نکاح کی بات کروں گا۔ بابا پلیز نہیں کرے نا، اسفندیار ہے تو صحیح، انکل اس سے نکاح کروا دیں گے، ویسے بھی ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ غازی نے اپنا موقف بیان کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسد علی مہرماں کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے، اگر بنانا ہوتا اب تک رشتہ مانگ چکا ہوتا۔ وہ لوگ امریکہ رہتے تھے، مجھے لگتا ہے اسفندیار نے وہاں شادی کی ہے۔ جو بھی ہے بابا، ہمیں کیا؟ مجھے دور رکھے اس معاملے سے، میں واپس گھر جا رہا ہوں، غازیان نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مروان صاحب نے فون پکڑا، شاذر کو کال کی۔ غازی دیکھ چکا تھا۔ ہیلو شاذر بیٹا، کدھر ہو؟ پارٹی پر آیا ہوں بابا، سب خیریت؟ بیٹا، وہ مروان صاحب ابھی بول ہی رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے بابا، کر لیتا ہوں، فون بند کرے، غازیان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس بار پارٹی بوائے سے تو وہ بالکل بھی شادی نہیں کرے گی، ویسے بھی اس کی عائزہ سے منگنی ہوئی ہے، مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گے، بس ایسے ہی نخرے دکھا رہے تھے، مروان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذر نے دوبارہ کال کی، وہ فون اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب غازی اکیلا وہاں کھڑا تھا۔ مینو، کاش تم مجھے مل جاتی، میرے دل سے تمہارے لیے محبت ختم نہیں ہوئی۔ غازیان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ہر منظر دھندلا سا گیا۔ اس وقت وہ اکیلا وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بمشکل آنسو روکے۔ مسلسل 3 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد شیر علی کو ہوش آیا۔ ڈاکٹرز باہر آئے۔ آپ نے پھر ان کو کوئی ٹینشن دی ہے؟ انہوں نے کسی چیز کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا ہم بابا سے مل سکتے ہیں؟ میرا نے پوچھا۔ جی مل لیں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بات کر کے چلا گیا۔ پہلے اسد علی اور میرا گئی۔ غازیان مہرماں کو ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ غازیان کی باتوں کا مطلب تھا کہ انکل کی یہ حالت کی ذمہ دار مہرماں ہے۔ اس کے بعد مروان صاحب اندر گئے۔ مہرماں میں فی الحال اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ مروان صاحب تھوڑی دیر بعد باہر آئے۔ اسفندیار اور اس کے بابا بھی ایک طرف کھڑے تھے۔ مروان صاحب باہر آئے۔ بیٹا، مہرماں آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ نور بہن، آپ بھی جائیں مہرماں کے ساتھ، مروان صاحب نے نارمل انداز میں کہا۔ مہرماں روم میں داخل ہوئی۔ اس کے بابا کو ڈرپ لگی تھی۔ بابا، آئی ایم سوری، مہرماں نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر۔ بابا، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ مہرماں نم آنکھوں سے یہ سب بول رہی تھی۔ نور بیگم بھی آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی بیٹی کی برات واپس چلی گئی تھی، شوہر ہسپتال تھا، صدمہ کافی بڑا تھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ شیر علی صاحب مہرماں کا نکاح غازی سے کرنے کا سوچ چکے تھے کچھ دیر پہلے۔ مروان صاحب اندر داخل ہوئے۔ شیر علی، میرے دوست کیسے ہو؟ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ بچیاں بھی بہت پریشان ہیں، مروان صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، میری بیٹی کی برات واپس چلی گئی۔ شیر علی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ارے میرے دوست کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مروان صاحب نے شیر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ان کو تسلی دی۔ جو ہونا تھا ہو گیا اور چاہے یہی سب کے حق میں بہتر ہو۔ میں چاہتا ہوں محرمہ کا نکاح غازی سے کروا دو، بہت خوش رکھے گا تمہاری بیٹی کو، ویسے بھی دونوں بزنس پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ شیر علی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے سب ہے ہمارے پاس۔ مروان صاحب نے مکمل طور پر شیر علی صاحب کو مطمئن کیا۔ مروان صاحب اپنی بات مکمل کر کے باہر چلے گئے۔ ان کو امید تھی شیر علی ضرور مان جائے گا۔ بیٹا غازیان سے نکاح کر لو، شیر علی صاحب نے محرمہ کو سنجیدہ انداز میں کہا۔ غازیان؟ محرمہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا غازیان، شیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر بابا، محرمہ ابھی بولنے ہی لگی تھی۔ محرمہ خاموش، اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی، پہلے ہی بہت تماشا لگا چکی ہو۔ نور بیگم نے محرمہ کی بات کاٹی۔ محرمہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ محرمہ کی نظر میں غازی زبیر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ انسان تھا۔ سب لوگ اس کے بابا کے بے ہوش ہو جانے پر کتنا پریشان تھے، اور وہ صوفے پر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا کیسے مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ محرمہ کو تب دل چاہا غازی کا منہ نوچ لے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد محرمہ بولی، ٹھیک ہے بابا، مجھے قبول ہے۔ وہ انکار کر کے مزید اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو وہیں ہسپتال بلوایا گیا۔ عہد اور مرحا بھی وہیں تھے۔ آئلہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر چلی گئی تھی۔ ان کو نہیں معلوم تھا ہسپتال میں ان کا بیٹا اور شوہر کیا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ محرمہ، شیر علی، آپ کا نکاح غازیان سکندر خان ولد مروان خان سے سکہ رائج الوقت حق مہر 10 لاکھ روپے کے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، محرمہ نے 3 دفعہ قبول ہے بول دیا۔ غازیان سکندر خان ولد مروان خان، آپ کا نکاح محرمہ شیر علی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، غازی نے بھی 3 بار قبول ہے بول دیا۔ اس کے بعد محرمہ سب سے گلے ملی۔ غازیان پہلے سے ہسپتال سے باہر جا چکا تھا۔ مروان صاحب اور محربہ بھی باہر آئے۔ محرمہ مرحا کے گلے رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ نور بیگم بھی رو رہی تھی۔ اسفنجار اور اسد علی خاموشی سے ایک جانب کھڑے تھے۔ عہد کو اس کے بابا کی کال آئی تھی۔ وہ کال ریسیو کرنے اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا جہاں پہ سب لوگ کھڑے تھے۔ محرمہ، غازیان اور مروان آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ غازیان اور مروان صاحب آگے بیٹھے تھے۔ محرمہ پیچھے بیٹھی تھی۔ سارا راستہ غازیان خاموش رہا۔ مروان صاحب محرمہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسفنجار، تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ، سب خواتین گھر پر اکیلی ہیں۔ اسد علی نے اسفنجار کو کہا۔ ٹھیک ہے بابا، اسفنجار نے کہا۔ سب لوگ جا چکے تھے، اب بس وہاں مرحا، نور بیگم اور اسد علی تھا۔ عہد اپنے کسی کام سے گیا تھا۔ شیر علی صاحب اب کچھ حد تک مطمئن ہو چکے تھے، پر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اسفنجار شیر علی صاحب کے گھر آیا۔ اس کی ماما مریم زیمل اور 1-2 خواتین گھر پر ہی تھیں۔ آئلہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ گھر گئی تھی۔ مروان صاحب نے انہیں غازی اور محرمہ کے نکاح کا نہیں بتایا تھا، وہ ان کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ اسفنجار نے گاڑی شیر علی کے گھر کے باہر روکی اور ہارن بجایا۔ ایک گارڈ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر ایک ملازمہ دروازہ کھولنے باہر آئی۔ مریم کو لگا اس کے بابا اور باقی سب بھی واپس آ گئے ہیں۔ وہ بھاگ کر باہر آئی۔ اس نے دوپٹہ گلے میں لیا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، بس آنکھیں رو رو کر سرخ کی تھیں۔ اسفنجار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بابا نہیں آئے؟ کیسے ہیں میرے بابا؟ مریم نے پریشانی میں ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اسفنجار کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا لیں۔ دل بول رہا تھا کہ اس حسین لڑکی کو بس دیکھتے جاؤ۔ اسفنجار نے بمشکل اپنی سانس کو کنٹرول کیا۔ شاید محبت دل پر دستک دے رہی تھی۔ اسفنجار بھائی، مریم کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اسفنجار کو بھائی لفظ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مریم کے پیچھے اسفنجار کی ماما بھی باہر آ گئی۔ ان کے سوالات بھی مریم کے سوالات سے کچھ مختلف نہ تھے۔ جی ٹھیک ہے انکل، آپ لوگ پریشان نہیں ہو، کل تک انشاءاللہ ڈسچارج ہو جائیں گے، اسفنجار نے نارمل انداز میں کہا۔ اسفنجار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ محرمہ کے نکاح کا کیسے بتائے۔ اس نے فی الحال اس ٹاپک کا ذکر نہیں کیا۔ مریم واپس اندر چلی گئی۔ اسفنجار اور اس کی ماما کا آج رات یہاں پر ہی ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ اگر وہ لوگ چلے جاتے تو پیچھے زمل اور مریم اکیلی رہ جاتی۔ سب مہمان رات تک واپس جا چکے تھے۔ عہد بھی اپنا کام ختم کر کے دوبارہ ہسپتال آ گیا تھا۔ مرحا نے نور بیگم کو واپس گھر جانے کے لیے بہت فورس کیا، پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اسفنجار اور اس کی ماما گیسٹ روم میں تھے۔ اسفنجار صوفے پر سو گیا تھا، اس کی ماما بیڈ پر، زمل اور مریم ایک ہی روم میں سو رہی تھیں۔ کمرہ انہوں نے اندر سے لاک کیا تھا۔ آئلہ بیگم اور شاذر باہر گارڈن میں ہی بیٹھے تھے۔ رات ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ساتھ آج والے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ غازیان اور محرمہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ شاذر اور آئلہ بیگم سامنے ہی بیٹھے تھے۔ غازی کے ساتھ کھڑی محرمہ کو دیکھ کر آئلہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ واہ واہ بھائی، شادی پر گئے تھے، دلہن ہی اٹھا کر لے آئے ہو، شاذر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ شاذر، مروان نے غصے سے شاذر کو گھورتے ہوئے بولا۔ سوری بابا۔ غازیان ابھی بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ آئلہ بیگم محرمہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مروان صاحب، آپ کی مجھے سرپرائز دینے کی عادت نہیں گئی۔ آئلہ بیگم تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، غازی نے شادی کر لی ہے۔
ماما مجھے رسم کرنی ہے، شاذر نے بولا۔ کون سی رسم بیٹا؟ آئلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو دلہن کے ہاتھ کی فنگر پکڑتے ہیں، تب تک نہیں چھوڑتے جب تک پیسے نہیں مل جاتے۔ بیٹا بابی تھکی ہوں گی، آئلہ بیگم نے کہا۔ غازیان نے اپنے والٹ سے 20,000 نکال کر شاذر کو پکڑائے۔ ہو گئی رسم، چلو جاؤ۔ مہرما خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ پارلر والی کے سامنے 2 گھنٹے بیٹھ کر اس نے میک اپ کروایا تھا۔ مہرما غازیان کے روم میں آئی۔ یہ ایک انتہائی انوکھی شادی تھی۔ مہرما بیڈ پر بیٹھی، غازیان اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا یا تم سے مجھے محبت ہو جائے گی، غازی نے محبت لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ شادی بس میں نے بابا کی وجہ سے کی ہے، غازیان نے اس کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ میں تو جیسے مر رہی تھی نا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ پلیز غازی شادی کر لو، پلیز شادی کر لو۔ مہرما نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور ساری زندگی اس سے محبت کرتا رہوں گا۔ غازی نے اس پر پہلا پہاڑ توڑا۔ مہرما کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اگر کسی اور سے محبت تھی تو مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ مہرما نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تاکہ تمہارا غرور توڑ سکوں، غازی نے جوتے اتارتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، نہیں ٹوٹے گا، مہرما نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ سامنے کھڑے وجود کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، اس پر اپنا خوف طاری کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں اپنا رعب قائم کرنا چاہتا تھا، پہلے دن سے ہی اس کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ پر مہرما کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگر وہ سخت لہجے میں بات کرتا، وہ اس سے ڈبل سخت لہجے میں جواب دیتی۔ اب سے تم آفس نہیں جایا کرو گی، غازیان نے حد پہ انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ مہرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں ماننا پڑے گی، غازی نے مہرما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جوتی مانتی ہے، مہرما نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ غازیان نے ایک دم مہرما کو دونوں کندھوں سے زور سے پکڑا۔ اگر میری بات نہیں مانو گی روم سے باہر نکال دوں گا، غازیان نے غصے سے کہا۔ نکال دینا، اتنا بڑا گھر ہے، کسی بھی روم میں رہ لوں گی، مہرما نے نہایت پرسکون انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ مہرما میرے ساتھ ضد نہیں لگاؤ، غازی کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا، غصے سے بھرپور۔ ضد تم لگا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے، اپنی سابقہ محبوبہ کی باتیں کر رہے ہو، مہرما نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیوں تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ غازی نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یقین مانو مجھے اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا، مہرما کا انداز ابھی بھی پرسکون تھا۔ فرق تو تمہیں پڑتا ہے، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پہلے جتنی محبتیں کرنی تھی کر لی، میرے بعد اگر کوئی اور آئی تو جان سے مار دوں گی۔ آخری محبت تمہاری میں ہی ہوں، مہرما نے دمکانے کے انداز میں کہا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہوگی مہرما شیر علی، غازی نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ انداز میں ایک غرور تھا، نفرت تھی۔ مینو کے بعد میرے دل کے دروازے ہر لڑکی کے لیے بند ہو گئے، مہرما نے بھوکی شیرنی کی طرح غازی کی طرف دیکھا۔ مجھے دروازے کھولنے آتے ہیں، میری چند ادائیں دکھانے کی دیر ہے، پگھل جاؤ گے، مہرما نے فخریہ انداز میں کہا۔ مجھ پر تمہاری اداؤں کا اثر نہیں ہوگا مس مہرما، غازی نے ہاتھ سے قیمتی گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں خود سے محبت کروا کے رہوں گی، تمہیں وہاں پر لا کر ماروں گی جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا، مہرما نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال مجھے پانی چاہیے بھی نہیں، جاؤ میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آؤ، غازی نے اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کیا اور پہلا حکم جاری کیا۔ ان کپڑوں کے ساتھ میں کچن میں جاؤں؟ مہرما نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، تھوڑی ادائیں دکھاؤ، کیٹ واک کرتی ہوئی جاؤ، لے کر آؤ، غازیان اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی، ایک دن کی دلہن کو کچن میں بھیج رہے ہو، مہرما نے آنکھیں چھوٹے کرتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، ایک دن کی دلہن کو اپنے سر پر بٹھا لو، غازی کا نرم لہجہ نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مہرما نے غصے سے غازیان کی طرف دیکھا۔ کین یو امیجن، اگر تمہاری اس زبیر سے شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ غازی کا انداز سیریس تھا، وہ اب اسے زبیر کا ذکر کر کے اذیت دینے والا تھا، پر مہرما کے جواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اس ٹائم میں اور زبیر بیٹھ کر رومانس کر رہے ہوتے، مہرما نے چوڑیاں اتارتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ غازی کو کم از کم ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ غازی کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ جاؤ اور میرے لیے جوس لے کر آؤ، غازیان کا لہجہ انتہائی سخت اور رعبدار تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مہرما نے جوس لا کر دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ مہرما جوس کا گلاس لے کر آئی، اس کا بھاری لہنگا اسے اس ٹائم جان کا عذاب لگ رہا تھا۔ اس نے غازیان کو گلاس دیا، غازیان نے جان بوجھ کر ٹھیک سے نہیں پکڑا، گلاس نیچے گر گیا۔ مہرما غصے سے غازیان کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا غازیان کا منہ نوچ لے۔ صاف کرو اسے، غازیان نے دوسرا حکم جاری کیا۔ میں نے نہیں گرایا، جو میں صاف کروں، مہرما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھ سے گرا ہے، پر صاف تم ہی کرو گی، غازی نے حکمیہ انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں صاف کروں گی؟ مہرما نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم کرو گی، غازی نے اب کی بار پرسکون انداز میں کہا اور شرٹ اتار کر ایک جانب رکھی اور کپڑوں والی الماری کی طرف گیا، وہاں سے اس نے ایک شرٹ نکالی۔ مہرما نے صوفے پر پڑا غازیان کا وائٹ کوٹ فرش پر جوس کے اوپر پھینک دیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ صاف ہو جائے گا، میں کپڑے چینج کر کے آئی، مہرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔
غازیان نے مہرما کا بازو پکڑا۔ تم نے میرے نئے کوٹ کا کیا حال کیا ہے؟ تم نے میرے نئے لہنگے کا کیا حال کیا ہے؟ اسی انداز میں سوال پر سوال کیا گیا تھا۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں جو ایک گلاس نہیں پکڑا گیا تم سے، مہرما نے سرد مہری سے کہا۔ جوس کے گلاس کا کچھ حصہ مہرما کے لہنگے پر بھی گرا تھا۔ غازی نے ایک جھٹکے سے مہرما کی بازو چھوڑی، وہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا، کم از کم وہ غازی کے سامنے زمین پر گرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مہرما کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ غازیان نے باہر سے کام والی کو بلا کر جگہ صاف کروائی۔ مہرما باہر آئی، وہ پورے آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تھی۔ جیولری اتارتے، میک اپ ریموو کرتے اسے اتنا ٹائم لگ گیا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ غازیان پورے بیڈ پر سو رہا تھا، بالکل سینٹر میں۔ نہ دائیں طرف کسی کے سونے کی جگہ تھی، نہ بائیں طرف۔ اس بات کا مطلب تھا کہ بیڈ صرف میرا ہے۔ ویسے بھی غازیان کو عادت تھی پورے بیڈ پر سونے کی۔ اس نے دونوں بازوؤں کو پھیلایا تھا۔ مہرما بیڈ کے کنارے بیٹھی۔ پہلے اس نے سوچا اس کو اٹھاتی ہوں، پھر اس نے ٹانگ مار کے غازیان کو آگے دھکیلا۔ اس نے ٹانگوں کے ساتھ غازیان کو بالکل کنارے پر کر دیا۔ غازیان نے منہ اٹھا کر مہرما کو دیکھا، آنکھیں اس کی لال تھیں۔ نیند ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ شوہر کو ٹانگیں مار رہی ہو؟ غازی کی آواز نیند سے اٹھنے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ شوہر ٹانگیں ڈیزرو کرتا ہے، شوہر کو نہیں پتا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ پورے بیڈ پر سو رہے تھے، مہرما کون سا کسی سے کم تھی؟ ایسا جواب دیتی تھی غازیان کی روح تک جل بن جاتی تھی۔ صوفے پر سو جاتی، غازی نے کہا۔ کیوں صوفے پر سو جاتی؟ جب اتنا بڑا بیڈ ہے تو صحیح، تمہارا بیڈ میرا بیڈ ایک ہی بات ہے، جیسے میرا بزنس تمہارا بزنس ایک ہی بات ہے، مہرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم غازی کو جو چیز سب سے زیادہ زہر لگ رہی تھی وہ مہرما کی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پورے بیڈ پر سونے کی عادت ہے، کہیں اور جا کر سو جاؤ، غازی نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ میں بدل دوں گی عادت، فکر نہیں کرو، اور اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو زمین پر سو جاؤ، مہرما نے اپنی طرف سے دوستانہ اور بہت اچھا مشورہ دیا۔ کیا بولا تم نے؟ میں شہزادہ غازیان زمین پر سو جاؤں؟ کبھی نہیں۔ غازی کو اس کا دوستانہ مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایک منٹ، تمہیں شہزادہ کس نے بنایا ہے اور کس ریاست کے شہزادے ہو تم؟ بتانا ذرا، مہرما نے سنجیدہ انداز میں پوچھا، جیسے سچ میں وہ کسی ریاست کا نام لے گا۔ شہزادہ لفظ سن کر مہرما کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بجا، کیونکہ غازی نے بات ہی ایسی کی تھی۔ میرا لائف سٹائل کسی شہزادے سے کم نہیں، غازی نے فخری انداز میں کہا۔ لہجے میں غرور بھی تھا۔ ہاں، نظر آ رہا ہے، ٹرسٹ می، میرا روم تمہارے روم سے زیادہ بڑا ہے، مہرما نے نارمل انداز میں کہا، پر میں نے کبھی اس کمرے میں رہ کر خود کو شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ مہرما کی باتیں غازی کے دماغ کا فیوز ایک منٹ میں اڑا دیتی تھی۔ اگر اتنا بڑا کمرہ تھا تو رہتی وہاں ہی، کیا ضرورت تھی میرے ساتھ رخصت ہو کر آنے کی؟ غازی کا لہجہ ایک بار پھر سختی اختیار کی۔ اگر شادی کرنا سنت اور اسلام میں فرض نہ ہوتا تو ہم لڑکیاں کبھی اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر تم جیسے کم ظرف مردوں کے پاس نہ آتی، مہرما نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ چند لمحوں کے لیے وہ غازی کو لاجواب کر گئی تھی، ورنہ دونوں جانب سے برابر جواب موصول ہو رہے تھے۔ جو ایک بیڈ نہیں شیئر کر سکتا، اس کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ لڑکیوں کی اس قربانی کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، مہرما نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ واہ واہ قربانی، آؤ تمہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کروں، شرط یہ ہے کہ تم کے آگے کھڑی ہوگی، غازی نے سنجیدہ انداز میں اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تم سے زیادہ بے شرم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، مہرما نے غازیان کو گھورتے ہوئے کہا۔ آج دیکھ لیا ہے نا، اب جا کر شکرانے کی نفل ادا کرو، غازیان ملا ہے تمہیں، ساری زندگی شکر ادا کرتی رہو گی، وہ بھی کم ہوگا، غازی نے ایک بار پھر فخریہ انداز میں کہا۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر لہجے میں غرور تھا۔ کیوں، غازیان کو کون سے ہیرے لگے ہیں؟ مہرما نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہیرے سے نہیں لگے، پر ہیرے سے کم نہیں ہوں، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ساری کنورسیشن میں وہ شاید پہلی بار مسکرایا تھا۔ تم وہ ہیرے ہو جس کو چاٹنے کے بعد لوگ زندہ بچ جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں ایک ایسا جوتا تیار کرواؤں جس پر ہیرے لگے ہوں، کیا خیال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے غازیان کی طرف دیکھا، جس کا منہ بنا تھا۔ وہ جو خود کو ہیرا بول رہا تھا، وہ ہیروں والی جوتی پہننے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی میں نیند میں ہوں، صبح بتاؤں گا، زبان درازی کرنے کی سزا۔ ایک منٹ، میں صرف تمہاری باتوں کا جواب دے رہی ہوں، زبان درازی نہیں کر رہی۔ اب کیا گونگی ہو جاؤں؟ مہرما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، غازی کا لہجہ التجائیہ تھا، وہ مزید اس کے ساتھ بحث کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ میں اب تم سے بات نہیں کروں گی، مہرما یہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تو جیسے مر رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، مہرما نے کروٹ بدل لی۔ میں اب کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، نہ پروجیکٹ کروں گی، اچھا ہے تمہیں نقصان ہو، مہرما نے اپنا فیصلہ سنایا۔ غازی کے ساتھ ساتھ غازی کی روح کو بھی مہرما کی باتیں آگ لگا رہی تھیں۔ اس نے ضبط کیا، مہرما، غازی نے نرمی سے اس کا نام لیا۔ جب سے مہرما رخصت ہو کر آئی تھی، اس کے بعد سے شاید پہلی بار وہ اس قدر نرمی سے اس کا نام لے رہا تھا۔ مہرما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہرما نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اسے پتا تھا غازی کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اس لیے تو وہ اب تک پرسکون تھی، اس لیے تو وہ اس کی ہر بات کا پورا جواب بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے دے رہی تھی۔
غازی کی پارٹنرشپ 70% تھی۔ اگر مہما پروجیکٹ سے دستبردار ہوتی تو تقریباً آدھے سے زیادہ نقصان غازی کا ہوتا۔ غازی نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ جاری ہے